رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہمارے قریب نہیں کر سکتی. کوئی زیادہ پیسہ جمع کر لے، کسی کی اولاد زیادہ ہو، یہ ہمارے قرب کی نشانی نہیں. الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو عقیدہ درست کر لے اور عمل درست کر لے، تھیوری درست کر لے اور پریکٹیکل درست کر لے، ان کے لیے اللہ کے پاس ڈبل اجر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے بالا خانوں میں امن کے ساتھ رہیں گے. تو فرمایا تمہارے مال اور اولادیں تمہیں میرے قریب نہیں کر سکتی اگر ایمان درست نہیں اور عمل درست نہیں. بنیادی چیز ایمان اور عمل صالح ہے. یہ درست ہو تو پھر اولاد بھی نیک ہو تو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے. مال بھی وہ ایمان اور عمل صالح والا رب کے راستے میں لگاتا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی بندے کو رب کے قریب کرتی ہیں. قربانی قرب سے ہے، اس کا معنی اللہ کے قریب ہو جانا. بندہ رب کے قریب ہو جائے اور رب بندے کے قریب ہو جائے. یہ قرب کس معنی میں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کی ہم تعویل نہیں کرتے، جو رب ذوالجلال کی شان کے لائق ہے. لیکن یہ بات آپ سمجھیں کہ بندے اور اس کے رب کے بیچ میں جو چیز آ جائے اس کو ہٹا دینا یہ قربانی کہلاتا ہے. جو چیز بندے اور اس کے رب کے بیچ میں آڑے آ جائے اس کو ہٹا دینا، اسی سے قرب حاصل ہوتا ہے اور یہی قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام ان سے رب ذوالجلال والاکرام نے مطالبہ کیا کہ بڑھیپے میں جو اولاد ملی تھی اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے. اگر بچہ اللہ محفوظ رکھے کٹ جائے، ہسپتال چلا جائے یا مارکے میں لڑتا ہوا چلا جائے یا میں کہتا ہوں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے، آسان ہے. لیکن زندہ ہے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے. اور بیٹا بھی اکیلا ہے، دیر بعد بڑھیپے میں ملا ہے، اور اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے، سب کو اس سے پیار ہوتا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زچگی میں بچہ معصوم، اس کو جنگل میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے تو دور ہو جائیں گے. باپ بیٹا، اگر باپ کو بیٹے سے مطالبہ کر دیتا ہے، اگر وہ
کوئی چیز مانگ لیتا ہے، بیٹے جو تو کار استعمال کرتا ہے مجھے دے دے۔ اس سوال کرنے سے پہلے جو بیٹے کے ساتھ باپ کا تعلق تھا، کار دے دینے کے بعد وہ تعلق گہرا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور نہ دینے کی صورت میں تعلق بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ تو بیچ میں کار آڑے آ گئی، اس وجہ سے تعلق خراب ہو گیا۔ کار ہٹ گئی، تعلق اور قربت کا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بنیاد ہے ایمان اور عمل صالح۔ اور یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان اور عمل صالح، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ آمنوا وعملوا الصالحات 10 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ عقیدہ اور عمل یہ درست ہوں تو پھر اس کی چھوٹی قربانی بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، یاخذہ الرحمن فی یمینہ وکلتا یدیہ یمین، رب رحمان اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، فَيُرَبِّهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ، پھر اس کی ایسے تربیت کرتا ہے جیسے گھوڑے کے بچے کی تم تربیت کرتے ہو۔ اور گھوڑا پال مربے والوں پتہ گھوڑا کیسے پلتا ہے؟ فرمایا ایسے رب اس کی پرورش کرتا ہے۔ ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا، قیامت والے دن وہ پہاڑ بن چکا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت شکور ہے، شاکر ہے، وہ قدردان ہے، ہماری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، ان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی سے 100 دانہ نکلا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ بڑھانا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا عمل صالح بہتر ہوگا آپ کا ایمان زیادہ ہوگا۔ عمل صالح کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، برے کام کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی نیکیوں کا بیلنس بڑھے گا آپ کا ایمان اپ ہوگا۔ جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرو گے، سیکھو گے، پڑھو گے، پڑھاؤ گے، ایمان زیادہ ہوگا۔ یہ مجلس ایمان زیادہ کرنے کی مجلس، یہ کلاس ایمان زیادہ کرنے کی مجلس۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عمل صالح سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان عمل صالح سے بڑھا تو عمل بھی بڑھا، دونوں ہی بڑھے۔ تو جیسے جیسے عمل بڑھتا ہے تیسے تیسے ایمان بڑھتا ہے، جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے اس کے عمل صالح کا وزن زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں دیکھ کے نمبر نہیں لگاتا،
اللہ تعالیٰ تمہارے بینک بیلنس اور کوٹھی کو دیکھ کر نمبر نہیں لگاتا. جب اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی کا نمبر لگاتا ہے کہ کتنے نمبر کی ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دیکھتا یہ کہ اس نے کیا کیا ہے، اور دیکھتا یہ کہ کس دل کے ساتھ کیا ہے. پھر ان دونوں کی ضرب کا جو نتیجہ آتا ہے وہ تیرے نمبر ہو. 100 نمبر کا عمل اور ایمان 0. 100 ضرب 0 0. اس لیے اللہ تعالیٰ بے ایمان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. کافر بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی قبول نہیں ہوتا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، بڑی سخت بات ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، ہم نے آپ کو آرڈیننس بھیجا تھا، آپ سے پہلے سابقہ تمام انبیاء کو نوٹس دیا تھا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کر لیا ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ناکام ہو جائے گا. حالانکہ نبی اللہ کی ڈائریکٹ نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ شرک کرتے. جب ان کو رب یہ کہہ سکتا ہے تو ہمہ تمہ کون ہوتے؟ شرک آ گیا، ایمان کی نفی ہو گئی، جتنے چاہے نیکیاں کی ہوں 0 ہو گئی. تو عمل صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور زیادہ ہو، ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھتا ہے تو عمل بڑھتا ہے، عمل کا وزن بڑھتا ہے. اور جس کی نیکی اور تقوی اور خلوص، قربانیاں زیادہ ہوں، اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس کا خلوص اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے. تقوی بھی عمل صالح سے ہی آتا ہے.